وہ ٹھیک اس کے سامنے کھڑا اس کی گہری جھیل سے سبز آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ سہم کر اب دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ ارشن کا دل کیا اسے سینے میں بیچ دے، مگر اس کی سہمی سی ہرنی سی آنکھیں اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھیں، اور اس کی مجبوری کی وجہ سے ارشن کے دل میں کیا کیا طوفان اٹھ رہے تھے یہ تو وہی جانتا تھا۔ سامنے کھڑا نازک وجود وہ تھا جو نہ ہوتے ہوئے بھی برسوں اسے خود میں سانس لیتا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا تھا۔ آپ کے بعد ہر گھڑی ہم نے آپ کے ساتھ ہی گزاری ہے۔ کون ہے آپ؟ وہ سرتاپا لرز رہی تھی۔ تمہارا بدقسمت شوہر ہوں دیا، جس کے نکاح میں آنے کے اگلے ہی دن تمہیں مجھ سے چھین لیا گیا۔ وہ سکون سے اس کے ارد گرد دیوار پر ہاتھ رکھے اب بھیگے سے لہجے میں اسے اپنی بدقسمتی کی داستان سنا رہا تھا۔ چلے جائیں یہاں سے، وہ بامشکل ہی بول پائی تھی۔ چلا جاؤں گا، مگر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم وہ نہیں جسے آپ شٹ اپ دیا ارشن مہابیر، نہیں تو گدی میں سے زبان کھینچ دوں گا میں تمہاری۔ ارشن وہ کام تو نہیں کر رہا تھا جس کے لیے دل میں طوفان اٹھ رہے تھے، اس لیے غصے سے پاگل ہوتا اس کے ماتھے کے قریب رگیں پھول چکی تھیں۔ تب خود پر سے اختیار کھوتے اس نے بے قرار ہو کر اس کے گداز بازو اپنے ہاتھوں کی شدت بھری گرفت میں لیے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ اب پوری طرح لٹھے کی طرح سفید پڑ چکی تھی۔ ارشن نے اس کے ناک پر ایک رومال رکھا تھا۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ارشن نے اسے پوری شدت سے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ تبھی ایئرپورٹ میں سے امن کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی تو وہ بری طرح چونکا۔ بھائی دشمن کو جانے کیسے، پر پتہ چل گیا وہ بہت بڑی تعداد میں درگاہ کو گھیرے میں لے کر آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ ہی کو فی الحال چھوڑیں ادھر ہی اور نکلیں وہاں سے۔ امن گھبرائی ہوئی آواز میں چلایا تھا۔ لیکن امن، میں کسی قیمت پر اب اسے یہاں نہیں چھوڑوں گا، ارشن بھی چلایا تھا۔ بھائی خضر کی جان خطرے میں ہے، اس سرائے میں فائرنگ ہو رہی ہے۔ وہ دیا آپی کو تو کچھ نہیں کر سکتے، مگر خضر کو ضرور جان سے مار دیں گے۔ امن کی آواز جیسے کسی کھائی سے آئی تھی اور باہر سے چیخو پکار اور فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ امن نے اپنی وحشت بھری لال انگارہ آنکھوں سے اپنی باہوں میں موجود اپنی زندگی کو دیکھتے بری طرح لب کوچ لے۔ آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر اس ظالم لڑکی کے سنہری بالوں میں جذب ہوا۔ وہ نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کر آستین سے اپنی آنکھیں صاف کرتا تیزی سے باہر نکلا تھا۔ وہ بجلی کسی رفتار سے وہاں گارڈز کی لاشیں بچھاتا خضر تک پہنچا تھا جو کہ نڈھال سا تھا۔ خضر، تمہیں گولی لگی ہے؟ ارشن چلایا۔ احان اور امن باہر سے فائرنگ کرتے اندر داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے چہروں پر مخصوص ماسک پہنے تھے، پھر درگاہ میں دھوئیں کے مرغولے اٹھے تھے۔ انہی دھوؤں کے مرغولوں کے درمیان وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ وہ اس فیکٹری کے بیسمنٹ میں واپس آ چکے تھے۔ خضر لہو لہان کمر لیے اوندا لیٹا تھا اور امن کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ گولی کمر کو چھو کر گزری تھی۔ تبھی چپ چاپ ارشن اور احان لہو چھلکاتے چہرے لیے وہاں کھڑے تھے۔ ارشن کا فون بار بار رنگ ہو رہا تھا جسے وہ اگنور کر رہا تھا، مگر جب فون مسلسل رنگ ہوتا رہا تو احان نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر اسے فون ریسیو کرنے کو کہا تھا۔ وہ فون لے کر اپنے کمرے میں گیا تھا۔ فون ریسیو کر کے کان کو لگایا۔ ارشن، تم ٹھیک تو ہو؟ اٹس اوکے یار، ایک دفعہ کی ناکامی کبھی بھی ایکسیکیوشنرز کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ خضر زخمی ہوا ہے، زیادہ تو نہیں لگی اسے؟ ایئر پیس میں سے مہابیر راسم حفیظ کی آواز گونجی۔ جواب میں وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ بیڈ پر دل و روح سے نڈھال وہ اوندے منہ گرا تھا۔ آگ لگا دیں وہ آنسو جو آنکھوں سے نہیں چھلکتے مگر بھڑکتا لاوا بن کر دل و جان کو گھائل ضرور کر دیتے ہیں۔ ارشن، مہابیر نے اسے پکارا۔ ارشن، تم رو رہے ہو؟ مہابیر کو دھچکا سا لگا تھا۔ برسوں سے بیٹے کی وحشتوں تنہائیوں کا تو پورا وائٹ پیلس گواہ تھا، اب پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ یوں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو رہا تھا؟ ارشن، ڈیڈ کتنا برداشت کروں، اب بس ہو چکی ہے میری، اب اور برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اور جانتے ہیں اس نے مجھ سے کیا کہا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کون ہیں آپ؟ وہ میری دسترس میں آ کر، میرے قریب آ کر پھر مجھ سے دور ہو گئی۔ ڈیڈ، میں کیا کروں، مجھے سکون نہیں آ رہا۔ وہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہا تھا۔
ارشن مہابیر نے پہلو بدلا۔ ویٹ، ہم آ رہے ہیں۔ ہمارے آنے سے پہلے اب کوئی پیش رفت نہیں کرو گے تم لوگ، یہ بول کر مہابیر نے فون رکھا تھا۔ ارشن نے فون رکھا اور اپنی کنپٹیاں سہلانے لگا۔ درد رگوں میں خون بن کر بہنے لگا۔ باہر امن نے خضر کے زخم مہارت سے سٹچ کر کے ڈریسنگ کر دی تھی۔ چند گھنٹوں میں ہی وہ آرام کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ امن نے اسے منع کیا مگر وہ ارشن کے پاس چلا آیا۔ وہ وحشت بھرا چہرہ لیے وہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ بھائی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ خضر کافی ناراض تھا، تب بھی روحان سا ہوا۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت اسے اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی احان اور امن کمرے میں داخل ہوئے۔ جانے دو یار، ابھی شاید میرے ضبط کو مزید آزمایا جا رہا ہے، وہ پھیکی سی مسکراہٹ لیے بولا، مگر اس مسکراہٹ نے اس کی آنکھوں کا ساتھ ہرگز نہیں دیا تھا۔ ڈیڈ لوگ آ رہے ہیں یہاں، ارشن نے انہیں بتایا۔ بڑے پاپا لوگ بھی؟ احان نے پوچھا۔ امن نے پہلو بدلا، ہاں شاید۔ وہ تینوں ہی اس کے پاس بیٹھ کر اس کا دھیان ہٹانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگے تھے۔ رات کا تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ چاروں گہرا سناٹا اور تاریکی تھی۔ وہ ہیولا شیرولا کی پچھلی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے یہاں آنے سے پہلے ساری سیکیورٹی چیک کی تھی۔ صرف سامنے والے گیٹ پر 2 گارڈ موجود تھے۔ گھر کی پچھلی جانب کوئی گیٹ یا دروازہ تھا ہی نہیں، تبھی پیچھے کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ وہ اندھیرے میں پودوں کی آڑ میں گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فلزا نے اپنے ڈیڈ ماہر خان کو اوکے کا سگنل دیا تھا۔ اسٹور روم کی چابی اس کی پاکٹ میں تھی، جو کہ عائشہ نے اسے دی تھی، اور عائشہ نے کہا تھا کہ وہ اپنے ماما پاپا کو کھانے میں سلیپنگ پلز دے دے گی تو ان کی جانب سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ بھی احتیاط سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھے۔ عائشہ نے ہی بتایا تھا کہ اسٹور روم کے آس پاس کوئی سیکیورٹی کمرہ نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ پوری طرح چیکنگ کر کے ہی یہاں آئے تھے۔ اسٹور روم کے دروازے تک پہنچ کر وہ رکے تھے۔ فلزا نے لاک کھولا۔ ماہر خان نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا کہ اندر موجود داشاب جاگ رہا تو انجان شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر پینک نہ ہو جائے کہ فلزا کو تو پھر بھی وہ جانتا ہی تھا۔ فلزا اندر داخل ہوئی۔ ایک چھوٹے سے پلنگ پر وہ بیٹھا ایک دھاگے سے جانے کیا کیا چیزیں بنا رہا تھا۔ آہٹ پر دروازے کی جانب دیکھا۔ فلزا نے جلدی سے اپنا ماسک ریموو کیا۔ کون ہے وہاں؟ داشو۔ اٹس می، تمہاری فرینڈ فلزا، فلزا نے نرمی سے کہا۔ اسے وہ بہت بیمار اور کمزور سا لگ رہا تھا۔ فلزا کو بے حد افسوس ہوا، مگر وہ منہ برسور گیا۔ میں ناراض ہوں فالسا سے۔ I don't want to talk to you۔ ایک تو بڑے پاپا اور بڑی ماں نے مجھے یہاں بند کیا ہوا ہے۔ وہ مجھے پریشان کرتے ہیں، مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ میرا کوئی فرینڈ نہیں، عائشہ بھی نہیں آئی، داشو کو کھانا بھی نہیں دیا کسی نے۔ I hate all of you۔ You know what فلزا، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو نینو بھی نہیں آ رہی؟ اس کی آواز اور لہجے میں بے بسی، کرب اور درد تھا۔ کچھ رونے والی شکل بنائی ہوئی تھی۔ فلزا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں تمہاری فرینڈ تمہیں یہاں سے نکالنے ہی آئی ہوں داشو، پلیز کم ود می۔ پھر کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ تمہاری فرینڈ تمہیں پروٹیکٹ کرے گی، تمہیں ہر وہ چیز دے گی جو تمہیں چاہیے ہوگی، چاکلیٹ بھی، آئی پرامس۔ فلزا نے مسکرا کر کہتے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا، جو کہ اس نے تھوڑی سی تگ و دو کے بعد تھام بھی لیا۔ سچی مچی، فلزا نے اطمینان سے کہا۔ اب ہم یہاں سے میرے دوسرے فرینڈ کے ساتھ بڑے پاپا اور بڑی ماما سے چھپ کر بھاگ جائیں گے، رائٹ؟ پھر پوری طرح پروٹیکٹ ہو کر ان کے سامنے آئیں گے، پھر وہ داشو کو کچھ بھی نہیں کہہ پائیں گے، رائٹ؟ فلزا نے تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے لیے چپکے سے باہر نکلی تھی۔ فلزا نے اپنے ڈیڈ کو اوکے کا سگنل دیا۔ ماہر خان نے انہیں کور کیا اور ان دونوں نے اسے دیوار پھلانگنے میں مدد کی۔ وہ اسے وہاں سے نکالنے میں کامیاب رہے۔ وہ اسی لیے ابراہیم ہاؤس آئے تھے۔ سب سے پہلے اسے فلزا نے کھانا کھلایا تھا۔ وہ کھانا کھا کر ایسا نیند میں ڈوبا کہ جلد گہری نیند سو گیا۔ پرنسس، مجھ سے نکلنا ہوگا، تم اس کا خیال رکھنا اور اس کی پروٹیکشن کے لیے جو بن پڑے کر گزرنا، میری پرمیشن ہے تمہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارا بچپن کا دوست ہے، ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے اور اس سے ان کے سو کالڈ رشتہ داروں کا منہ بند کرنے کے
اس کے صحیح سے علاج کے لیے اگر وقتی طور پر کچھ بھی کرنا پڑے تو کر لینا۔ اوکے یس ڈیڈ، آپ فکر مت کریں، آئی ول ہینڈل آل دس۔ وہ ان کے گلے لگی۔ ماہر نے اس کی کنپٹی پر پیار کیا۔ ڈیڈ، الیزے بھی جا رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ یس، چاہے جتنی مرضی کٹھور بن جائے، ہے تو وہی الیزے جو بچپن میں خضر کی ایک کار کی منتظر رہتی تھی، اب بھی کسی اور چیز کا بہانہ بنا کر ساتھ جا رہی ہے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ جب سے خضر کے زخمی ہونے کی خبر ملی ہے تب سے بے چین ہے۔ اسے آج تک اپنی فیلنگز سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ماہر مسکرایا تھا۔ فلزا نے افسوس سے سر ہلایا۔ ماہر خان چلا گیا۔ وہ بیڈ کے قریب آئی اور اس کے اوپر اچھے سے کمفرٹر پھیلا دیا۔ وہ اب اطمینان سے سامنے والے کمرے میں گئی تھی اور پھر جلد ہی پرسکون ہو کر گہری نیند سو گئی۔ رات 3 سے بھی زیادہ گزر کر جب اور زیادہ گہری ہوئی تو ایک سیاہ ہیولا اپنی نیلی آنکھوں سے اس پورے گھر کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ تب وہ اپنے ساتھ والے کمرے کو بڑی مہارت سے انلاک کرتا اس میں داخل ہوا تھا اور دھیمے قدموں سے چلتا بیڈ کے قریب آیا تھا۔ جو وجود بیڈ پر اس وقت گہری نیند میں تھا، جاگتے میں تو پوری آفت کی پڑیا تھی، لیکن اب وہ اس نیلی آنکھوں والے کو ایک چھوٹی سی نازک سی گڑیا ہی لگی جو عجیب بے ڈھنگے طریقے سے سوئی ہوئی تھی۔ اس کا ایک بازو بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا، سنہری بال بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ زمین پر خاموشی سے بیٹھا اب بغور فلزا کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ جاگتے ہوئے جتنی جھانسی کی رانی تھی تو سوتے ہوئے اتنی ہی نازک کیسے لگ سکتی تھی، سفید، بے داغ۔ اور جس چیز نے اسے بری طرح اپنی جانب متوجہ کیا تھا وہ تھے اس کے گلابی بھرے بھرے نازک داز لب۔ اس ہیولے نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس کے نچلے ہونٹ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی مخمل کو چھوا تھا۔ اب وہ اطمینان سے وہاں بیٹھا اس کا موبائل چیک کر رہا تھا۔ اس کے فنگر پرنٹس کی وجہ سے وہ بآسانی فون انلاک کر چکا تھا، تبھی اب اطمینان سے بیٹھا فون کا ایک ایک فنکشن چیک کر رہا تھا۔ مگر یہ محنت بیکار گئی۔ فون میں سے کچھ غیر معمولی نہیں ملا، بس نمبر تھے جنہیں وہ اپنے فون میں سیو کرتا گیا، مگر وہ جانتا تھا انہیں بھی سیو کرنا بیکار ہے، کیونکہ وہ ایسے پرائیویٹ نمبر جن پر کچھ خاص کوڈ لگے ہیں، جن کو ہیک کرنا یا توڑنا اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ اپنا کام کر کے بڑی دیر وہاں سے اٹھا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دھیمے سے دروازہ کھولا۔ موزہ کو خوشگوار حیرت ہوئی کیونکہ سامنے ہی اس کی چھوٹی سی دوست پھر سرخ گلابوں کا بڑا سا بوکے لیے کھڑی تھی۔ آج تیسرا دن تھا، بچوں کی جانب سے اسے بار بار پھول دیے جا رہے تھے۔ واؤ، یہ پھر کہاں سے ملے؟ گارڈ انکل نے دیے کہ آپ کو دے دوں؟ ردا نے سمجھداری سے بتایا۔ معجزہ کو تجسس ہوا، مگر اب کون باہر نکلتا اور انکل سے پوچھتا یہ کس نے بھیجے؟ وہ ردا کے ساتھ باتیں کرتی اس بوکے کو اپنے کمرے میں لائی تھی۔ پورا گھر پھولوں اور ان کی خوشبو سے جیسے بھر گیا تھا۔ وہ اب ایک دھیمی سی مسکراہٹ سے وہ پھول لاؤنج کے واس میں لگا رہی تھی۔ امن آریان پاشا نے اپنے لیپ ٹاپ میں وہ دھیمی سی مسکراہٹ دیکھ اپنے دل و روح میں سکون اترتا محسوس کیا تھا، تبھی سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ آئی ہوگی کسی کو ہجر میں موت، مجھ کو تو نیند بھی نہیں آتی۔ اس معصوم سی جان کے عشق نے امن کے دل کا خون نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس سے دھیمے سے اپنی آنکھ کی انگلیوں کی پوروں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو چھوا۔ امن نے فوراً ہاتھ پیچھے ہٹا کر اپنے لب بری طرح کچلے، تبھی اپنے پیچھے آہٹ پر امن نے آنکھیں کھولی تھیں۔ ارشد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک نگاہ لیپ ٹاپ میں موجود اس کمزور سے وجود کو دیکھا۔ امن نے دھیرے سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا امن۔ یہ کہتے ارشد کو خود اپنی آواز اجنبی سی لگی۔ بھائی آپ جانتے ہیں وہ مجھ سے، میرے وجود سے کتنی نفرت کرتی ہے؟ امن نے دھیمے سے اپنا کرب بیان کیا تھا۔ مجھے یقین ہے ایک نہ ایک دن تمہارے عشق کے سامنے اس کی نفرت کو گھٹنے ٹیک دینے پڑیں گے۔ ارشد نے بچپن کی عادت کے مطابق ماتھے سے اس کے بال بکھرائے، مگر آج ماتھے پر وہ نشان دیکھ ارشد گہرا مسکرایا تھا۔ خضر اہان ارشد جو پہلے کوئی نماز ادا کرتے تھے اب امن کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے۔ رات کو بھی اس کے کمرے سے تلاوت کی آواز آتی، جسے سن کر اتنا سکون ملتا کہ جلد ہی بہت میٹھی نیند آ جاتی تھی۔ انہیں بھی ابھی پتہ چلا تھا کہ وہ حافظ قرآن بھی ہے۔ یا آپ کی برداشت ختم ہو چکی ہے؟ بالکل ویسے ہی بھائی، مجھے لگتا ہے کہ میری بھی اب بس ہو چکی ہے۔
وہ اپنا سر ہاتھوں میں لے کر ٹیبل پر جھکا تھا۔ ارشن نے اس کی کمر سے ہلائی۔ ہم واپس جاتے ہی سمی انکل سے رخصتی لیں گے۔ ارشن کا لہجہ حتمی تھا۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ رات کو اس کا خیال رکھنے اور اس کے پاس رہنے کی ڈیوٹی علیزے کی ہی تھی، مگر اب اسے نکلنا تھا، اس لیے یہاں کسی اور کی ڈیوٹی لگا کر جانے والی تھی۔ بیڈ پر پڑے وجود میں جنبش ہوئی تھی اور آج 3 دن کے بعد اصابر شاہ کی آنکھیں اس پر اصرار سے کمرے میں کھلی تھیں۔ وہ کافی دیر خالی ذہنی کے ساتھ کمرے میں پڑی چھت کو گھورتی رہی، پھر اسے سب کچھ یاد آتا گیا۔ اس کی شادی ہو رہی تھی اور اس شادی سے ناخوش، اذیت کی انتہا سے وہ ایک ایک پل میں کئی کئی موت مر رہی تھی۔ پھر سب حال میں موجود تھے۔ خان شمشان خیل کے حکم پر وہ نکاح سے پہلے اسے اس کے ہاتھ میں دمکی ہوئی انگوٹھی پہنانے والا تھا۔ پھر سامنے کداور شیشوں میں اسے اپنے پیچھے نقاب میں وہ سبز آنکھیں بڑی بے یقینی سے دیکھی تھی، اور پھر ایک شخص نے اس پر فائر کر دیا۔ اصابر شاہ نے بے چین ہو کر بستر سے اٹھی تھی۔ علیزے نے اطمینان سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اصابر شاہ اپنے سامنے علیزے اشان کو دیکھ کر نئی سرے سے حیران ہوئی تھی۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ ابھی ابھی کچھ ٹھیک ہوئی تھی، اس لیے لہجہ کپ کپ آ گیا۔ علیزے نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ علیزے میں کچھ پوچھ رہی ہوں، وہ جھجھلا کر بولی، اور کچھ یاد آنے پر بے تحاشا چونکی۔ علیزے وہ احان تھا نا جس نے مجھ پر گولی۔ غم و غصے کی انتہا سے اس نے اپنے لب کاٹے۔ اگر مجھے مار ڈالنا چاہتے تھے تو بچایا کیوں؟ وہ چلائی، کاش میں تمہیں زہر کا انجیکشن لگا سکتی۔ اب چپ چاپ اپنی جگہ پر لیٹی رہو اصابر شاہ، نہیں تو زہر کا انجیکشن لگا دوں گی۔ علیزے غرائی تھی، لگا دو، ویسے بھی تم لوگوں کا کام ہی اور کیا ہے، دہشت گرد، درندے اور قاتل ہو تم لوگ۔ وہ پھر چلائی اور بستر سے اٹھنے لگی، مگر ایک درد کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ اس کی بات علیزے کے تلوؤں پر لگی، سر پر بجھی۔ تمہارے باپ دادا سے تو کم خونی اور درندے ہیں ہم لوگ۔ اس وقت تمہاری عمر کیا ہے اصابر شاہ؟ تمہیں ایک پراسرار بیماری ہے نا، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے جتنی تمہاری عمر ہے اتنی ہی تمہارا وہ سنکی بڈھا دادا تمہارے نام کے صدقے اتارتے ہوئے اتنی ہی بچیوں کی بلیاں دے چکا ہے۔ تم جانتی ہو تمہاری زندگی کو بچانے کی خاطر کتنے قتل ہوئے ہیں؟ علیزے نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی۔ اسے سنا کر اپنی چیزیں سمیٹ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اصابر شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، جھوٹے لوگ ہو تم۔ وہ پینک ہوئی اور اسی گولڈن سفید لباس میں دھیمے سے چلتی وہ جگہ ٹٹولی جہاں سے ابھی ابھی علیزے نکل کر گئی تھی، مگر اب تو وہاں بس دیوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ نکالو مجھے یہاں سے، وہ چیخی، جانے دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اگلے دن وہ سپر 8 اپنے بچوں کے پاس موجود تھے، ان سب کے اور خاص کر پاشا ابراہیم کے وہاں آنے سے پہلے ہی امن وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ ابھی ان سب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ناراضگی تھی یا نگاہیں چرانا تھا، پاشا ابراہیم سمجھ نہیں پایا تھا، مگر یہاں پہنچ کر جب پتہ چلا کہ وہ یہاں سے چلا گیا تو پاشا ابراہیم کو دھچکا ضرور لگا تھا۔ وہ میٹنگ روم میں موجود تھے اور ارشد انہیں بتا رہا تھا کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی۔ امن نے بتایا تھا کہ دیا کے روم کے دروازے پر فیس اسکینر فٹ تھا، اس کے کمرے کے اندر کچھ مخصوص لوگ ہی جا سکتے ہوں گے جن کے فیس سسٹم میں سیف ہوں۔ جب میں اندر گیا تو تب ان لوگوں کو علم ہو گیا ہوگا۔ اب دشمنوں کو شہمات دینے کے لیے کل کے لیے لائے عمل ترتیب دینے لگے تھے۔ دیر رات تک یہ میٹنگ جاری رہی۔ علیزے یہاں تک آ تو گئی تھی، مگر اس کے سامنے جا کر اس کا حال احوال پوچھنے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے ایسا کیا تو وہ کہیں نئی خوش فہمیوں میں شکار نہ ہو جائے، تبھی اس نے اس کا سامنا کرنے کی بالکل ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ادھر وہ لاشعور میں منتظر ہی رہا کہ وہ ظالم آئے اور اس کا حال پوچھے، مگر اس نے نہیں آنا تھا، نہ آئی، اور خضر کا دل کیا وہ پوری دنیا کو جلا کر بھسم کر دے۔ سینے میں عجیب وحشت و طوفان اٹھنے لگا۔ تبھی بڑے خطرناک تیور لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا، بے چینی سی تھی، جانے وہ یہاں کیوں آ گئی تھی۔ علیزے اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی اپنی عجیب سی کیفیت پر بری طرح جھنجھلائی۔ اس نے بائیں طرف کروٹ لی، مگر جلد ہی اندھیرے میں اپنے پیچھے کسی وجود کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کوئی آ کر اس کی پشت کے بہت قریب بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا۔ علیزے خوفزدہ ہوئی تھی، مگر بالکل ظاہر نہ ہونے دیا
اور عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اس کی آہٹ سے ہی پہچان گئی کہ وہ کون ہے۔ اتنی زخمی حالت میں بھی سکون نہیں ہے تمہیں؟ ایلیزے نے اسے جھڑکا، مگر اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کی جرت نہیں کی تھی۔ ذرا بھی ہلتی تو اس کے سینے سے ٹکرا جائے گی۔ خلا لینے کا حق تو میں نے دیا نہیں آپ کو، ڈائیورس میں آپ کو دوں گا نہیں، اسی لیے شاید آپ دن رات اپنے بیوہ ہونے کی دعائیں مانگتی رہتی ہیں، اسی لیے موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے نا علیزے؟ وہ بڑے سکون سے بول گیا اور علیزے کا دل کیا اس کی بکواسیات پر اس کا منہ نوچ لے۔ بکواس، فضول میں بھونکنا بند کرو خضر۔ وہ کھررائی۔ خضر مسکرایا اور تبھی ذرا سا جھک کر پچھلے گہرے سے گلے پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے، اس کے گرد اپنا بازو حائل کیا۔ بھونکنا بند کر دیتا ہوں، کاٹنے کی اجازت دے دیں؟ وہ بے حد شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ ایلیزے سانس تک روک گئی تھی۔ وہ تلملا کر جھٹکے سے اس کی جانب مڑی اور اس کا گریبان پکڑا، اور یہیں شاید وہ فاش غلطی کر گئی تھی۔ تمہاری عافیت اسی میں ہے خضر کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کا غصیلا لہجہ تھا، لیکن آج تو اس نرم و پولائٹ سے رہنے والے خضر جبران کا بھی دماغ پوری طرح گھوما ہوا تھا۔ تبھی اس کی کلائیاں دبوچ کر بیڈ سے لگائی تھیں اور خود کسی گھٹا کی طرح اس پر چھا گیا تھا۔ اور آج آپ کی عافیت اسی میں ہے مسز کہ مجھے اپنی مرضی سے ذرا سا سکون حاصل کرنے دیں۔ نہیں تو اگر میں نے اپنی مرضی کی تو آپ برداشت نہ کر سکیں شاید۔ وہ اس کے چہرے کے قریب اس قدر سرسراتے لہجے میں بولا تھا کہ لیزے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ ایک سلگتا سا جان لیوا لمس لیزے کو اپنے دائیں کندھے سے ہوتا چہرے تک آتا محسوس ہوا۔ خضر، وہ چلائی اور بری طرح کسمسائی تھی۔ خضر نے اس کی پرواہ کیے بغیر اس کے ایک ایک دلکش نقش کو چوما تھا۔ تب خضر نے خود پر سے اختیار کھوتے اس کے گداز لبوں کو نرمی سے چھوا تھا۔ اس کے کسرتی جسم کے وزن سے علیزے سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ خضر پیچھے ہٹو، وہ اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے بیچ بولی۔ اس کا بھیگا سا لہجہ محسوس کر کے وہ شرافت سے پیچھے ہٹا تھا۔ جاؤ یہاں سے، علیزے پھر ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ آپ اتنی ظالم اور بے حس کیوں ہیں علیزے؟ وہ شکوہ کر بیٹھا۔ کیوں ابھی سے تک گئے، ابھی سے اکتا گئے خضر جبران کبیر؟ وہ میٹھا سا طنز کر بیٹھی۔ نہیں، اس محبت کی راہ پر تو آپ ہمیشہ مجھے ثابت قدم پائیں گے علیزے، لیکن ایک برسوں کے تھکے ہارے مسافر کو نشان منزل بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ بھی کہاں کم تھا علیزے، خضر کی بولتی بند کرنا اسے اچھے سے آتا تھا۔ خضر، بحث مت کرو اور جاؤ یہاں سے۔ علیزے جھنجھلائی تھی۔ کیوں، میں آپ کو چٹکیاں کاٹ رہا ہوں، سو جائیں آپ۔ وہ لاپرواہی سے بولا تھا، مگر اندھیرے میں سچ مچ گستاخی کرتے اس نے اس کی ویسٹ پر چٹکی کاٹی تو وہ بلبلا اٹھی۔ تب علیزے نے اپنی پوری طاقت سے اپنی کونی اس کے سینے پر جڑی تھی۔ وہ بھی بلبلا اٹھا۔ ابھی تک زخم تازہ تو تھے، اس کے منہ سے سسکی سی نکلی تو علیزے بھی گھبرا گئی۔ تیزی سے اٹھ کر لائٹ جلائی اور اس پر جھکی، جس کا چہرہ شدت برداشت سے سرخ پڑ چکا تھا۔ خضر، تم ٹھیک تو ہو نا؟ علیزے نے پوچھا تو وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ میرے ٹھیک ہونے نہ ہونے سے آپ کو فرق پڑتا ہے علیزے؟ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ سفید ٹی شرٹ کی کمر پر خون کے دھبے واضح تھے۔ علیزے نے اس کا بازو پکڑا۔ وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ ادھر لیٹو۔ وہ سرد و سپاٹ چہرہ لیے اسے آرڈر دے گئی۔ کوئی ضرورت نہیں اس کی، آرام کریں آپ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ شٹ اپ! وہ تپی اور زبردستی اسے اوندھے منہ بیڈ پر لٹایا۔ ذرا سی شرٹ اوپر اٹھا کر وہ فرسٹ ایڈ باکس لائی تھی۔ واو، میرا قاتل، میرا دلدار ٹھہرا، ویسے آپ بھی خوب ہیں علیزے، جینے بھی نہیں دیتی اور مرنے بھی۔ کوئی ایک کام تو کرنے دیں اپنی اس عاشق کو، خود ہی زخم دیتی ہیں، خود ہی مرہم لگاتی ہیں۔ علیزے نے مہارت سے اس کی ڈریسنگ چینج کی اور اس کی 120 کی رفتار سے چلتی زبان سے تنگ آ کر چھپکے سے ایک انجیکشن اس کے بازو میں ٹھوک دیا۔ وہ جلد ہی بڑبڑاتا گہری نیند میں چلا گیا۔ علیزے نے سکھ کا سانس لیا اور چیزیں سمیٹ کر جا کر دوسرے کمرے میں لیٹ گئی۔